دوستو شیطان کون ہے اور شیطان کون سے مقامات پر بلند آواز سے چیخ چیخ کر رویا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو لات کیوں ماری؟ دوستو ابلیس کے لفظی یعنی انتہائی مایوس ہے کہ یہ مردود ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایتوں میں ہے کہ اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ شیطان جنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر اس کا نام ابلیس ہوا۔ دوستو اس کا علم ناقص تھا اور مزاج ناپاک تھا، یہ غرور و تکبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بزرگ اور نیک جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں کا استاد ہو گیا، لیکن ابلیس فرشتوں کی جنس و قطن نہیں تھا، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور فرمانبردار کا صلہ دیا تھا اور اس کا اکرام کرتے ہوئے اسے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم فرشتوں اور ابلیس کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا مگر وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ دوستو اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ جب ابلیس نے سرکشی و نافرمانی کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت کے دن تک زندہ رہوں اور مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی گئی، اور اس نے کہا اگر تو نے مجھے گمراہ قرار دے ہی دیا ہے تو اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس جاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے جلیل خوار ہو کر نکل جا، اس میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا، جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ہر دور میں نبیوں کو ہادی بنا کر بنی آدم پر احسان کیا، مگر ان پیغمبروں کا سب سے بڑا دشمن شیطان تھا، جو اس بات سے خوف زدہ تھا کہ کہیں ان نبیوں کی تعلیمات انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کر دے۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت سے انسانوں کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ اس نے کہا کہ آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا، تو اس کے ایک پیروکار نے کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے لات ماری اور وہ ادنیٰ میں جا گرا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمانوں سے روکا نہیں جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے رہتے تھے، لیکن جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطانوں کو تیسرے آسمان میں آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا گیبدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب شیطان پر تمام آسمان بند کر دیے گئے اور انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب آسمان میں خاص حفاظتی انتظام کیے گئے اور ابلیس مردود کے لیے وہ رات جلت بھری رات ثابت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئیں اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا اور تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات کو بھی زنجیریں پہنائی گئیں۔